بات وہی ہے، میں پھر بتا دوں، یہ مسلم آئیڈینٹی آدھا کام ہے، آدھا کام کر لیا انہوں نے الحمدللہ، چونچ بنا دی ہے، بننا شروع ہو گئی، پر پھر بھی ماں باپ انہیں لگانے ہیں، وہ کسی ویڈیو کے یوٹیوب کی ویڈیو سے ہمت کے پر نہیں لگنے ان کو، یہ پھر میں گارنٹی دے رہا ہوں نفسیاتی مریض بن جائے گا، وہ نفسیاتی مریض، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر، ڈپریشن کی گولیاں لے گا اگر ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھتا رہا اور ہماری پچھلی نسلوں والے کردار پریکٹس کرتا رہا کمزوری کے۔ پچھلی نسلیں اس لیے بچ جائیں گی، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، آپ کے اور میرے بچوں کو پتہ چل گیا ہے، اور انہوں نے کہنا ہے کہ سر سب کالا سیاہ سب سفید نظر آتا ہے اور میں کچھ کر نہیں سکتا، تو میں تو زیرو ہوں، زیرو، اپنے آپ کو زیرو فیل کرنے کی فیلنگ اچھی نہیں ہوتی، بڑی شدت کی تکلیف ہے، بڑا داغ پڑتا ہے روح پہ جا کے اس کا، مردوں کو اسپیشلی ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ ہمارے سامنے کوئی برائی ہو جائے اور ہمیں مجبوراً آنکھ بچانی پڑے، نیچرل غیرت کے خلاف ہے جس پہ اللہ نے مرد کو پیدا کیا، ہمارے اندر طوفان آ رہتا ہے ایک، اور اکیلے میں جا کے چیخیں مار کے روتے ہیں ہم کہ میرے سامنے گلی میں 2 نمبری ہو رہی تھی اور میں اپنی جان بچا کے بھاگ آیا۔ یہ ہے وہ کمپلیکس جس سے میں آپ کے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور آپ کے اپنے بچوں نے، ہمارے بچوں نے اپنے آپ کو بچا لیا تو ایک فائدہ نہیں ہے، باقی کے بچوں کو بچانے کے قابل ہو جائیں گے اور کام شروع، اسی کہتے ہیں اصل میں انقلاب۔ That's how every revolution starts۔ مجھے صرف 15 سال کے اندر کا ٹوٹکا بتا رہا ہوں، انقلاب شروع ہو سکتا ہے۔ ابھی تو نون مجرم ہماری گلیوں میں ملتان کی آ کے، نون مجرم جو کہ اصل میں جیلوں میں ہونے چاہیے، آپ کے سامنے زبردستی آپ سے ووٹ لے جاتے۔ اچھی بات ہے، کیس میں ریپرزینٹ ہو گئے۔ تو مائکرو فون تو نہیں ہے نا ہمارے پاس، اور ہے؟ نہیں پوچھ رہا ہوں، زبردستی نہیں ہے۔ نہیں میں ان کے لوگوں کے لیے پوچھ رہا ہوں، آپ میں سے کسی سے کوئی ذہن میں کوئی اور بات ہے، کسی کے کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے، نہیں تو برتنوں کی آواز میں پیٹ جلدی اور دماغ سلو ہو جاتا ہے، تو یہ بڑا ظلم ہے کہ برتنوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں ہال میں، وہ بھی اس طرح کی سیٹنگ میں۔ پتر یس، نہیں یس، کیا جی، عمومی طور پہ مجھے سوالوں کی بھرمار ہوتی ہے، بیکاز یہ مائک آف ہے، میں نے آن نہیں کیا بھائی، اس کا نہیں آ رہا۔ یہ میرے قریب ہونے کی وجہ سے ہو گیا۔ دیکھیں اب میں ہمت دکھاتا ہوں، دیکھیں آپ نے بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کریں بیچ میں۔ کیا کلیئر؟ تو انابیہ کے سامنے اس سال میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جہاں پہ اس کو کسی ایک چیز اپنی امی یا ابو کے سامنے کانفرنٹ کرنا تھا کہ یہ چیز غلط ہے اور آپ پھر بھی کر رہی ہیں؟ مجھے تو آپ لیکچر دیتی ہیں مگر خود یہ کر رہی ہیں۔ دیکھیں اس سوال میں جو میں نے پوچھا ہے جواب چھپا ہوا ہے، اگر موقع آیا ہے اوکے، سمجھ لیں نہیں بھی ہوتا نا تو آپ نے خود جان کے ایسی غلطی کر کے ٹیسٹ ضرور کرنا ہوتا ہے بچہ کہ اس کے ریڈار میں آ رہی ہے میری غلطی کہ نہیں۔
اور اگر اس نے مس کر دی تو اس کو پکڑ لینا ہوتا ہے کہ تو نے کیوں نہیں پک کیا کہ میں نے غلط کیا. میں نے آپ سے پھر کہا بچی سے اپنی ماں یا لڑکے سے اپنا باپ فتح ہو گیا نا, دنیا خود ہی فتح کر لیا اس نے. اور وہ کیسے فتح ہوتا ہے کہ میں اپنے باپ کو چیلنج کر سکتا ہوں اور وہ اپریشیٹ کرتا ہے اس بات کو, اور میری امپروومنٹ اور اپنی فتح سمجھتا ہے اس بات کو, تو دنیا کی کیا اوقات ہے میرے آگے. یہ بیسک فارمولا ہے, اس کی فاؤنڈیشن ٹھیک کر دیا آپ نے. دنیا میں ہر لڑکے سے اور ہر لڑکی کو پتہ ہے, لڑکے کو اپنے اپنے باپ کا پتہ ہے, ہم سب کو اپنے اپنے والد کا, کہ ہم بچپن سے اس شخص کو اوج سمجھتے تھے, اور زیادہ تر معاملات میں ہمارے والدین اوج ہی تھے. انہوں نے ایک کمال اچیو کیا ہوا تھا جس بھی فیلڈ میں کیا ہوا تھا انہوں نے, مگر باپ بچے کے لیے K2 کا پہاڑ ہوتا ہے, وہ فتح کر لیا آپ نے, وہ بھی باپ کی مدد سے فتح کیا. باپ نے اپریشیٹ کیا کہ ہاں میری غلطی نکال, درست کر مجھے. اس کے بعد دنیا میں کسی کی اوقات نہیں آگے پر مارے آگے. مسئلہ یہ, ہم اپنے ہی گھر والوں کو جب دیکھتے ہیں کہ کال کچھ تو فیل کچھ, اور ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نظام ہے یہ کہ کال اور فیل ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے. بچہ یہ نہیں کہتا کہ آپ تو 2 نمبر ہیں, ہپوکریٹ ہے. وہ کہتا ہے یہ 1 نمبری ہے, کیونکہ آپ جو کچھ کریں گے وہی 1 نمبری ہے آپ کے بچوں کے سامنے. اوکے, تو جب ماں خود کہے کہ نابیہ جا کے کیا خالہ کو گھر پہ نہیں ہوں میں, تو کامن سینس کی بات ہے, وہ اس کو لیجسلیٹر سمجھتی. اٹ از اے, آپ کو نفسیاتی سطح میں بتا رہا ہوں, ماں باپ کو بچہ اللہ اور اس کے رسول سے اوپر رکھتا ہے, کیونکہ اس کو اللہ اور اس کے رسول اس کے ماں باپ نے بتائے ہوئے ہوتے ہیں. بڑے ہو کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, اللہ اور اس کے رسول کے آگے کچھ نہیں ہے, ماں باپ ہی نہیں. وہ بڑے کی بات ہے, وہ بھی کام لوگوں نے سوچنا اور پڑھنا ہوتا ہے. بچے کو پتا ہوتا ہے بھائی اللہ بھی اس نے مجھے سکھایا, نبی بھی اس نے سکھایا, یہ اصلی چیز. اب یہ جھوٹا ہے تو دنیا میں جھوٹ بولنا فرض ہے. یہ 2 نمبر ہے, دنیا میں 2 نمبری کرنی فرض ہے. بچے کے لیے آپ سب کچھ ہیں, آپ کل کائنات ہیں. نفسیاتی طور پہ اتنی طاقت ہوتی ہے ایک بچے کے اوپر ایک انسان کی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا, جس ماں باپ نے اپنے بچے سے سوچ ہی چھین لی, وہ ہے اصلی ڈاکو. اس نے ایسا ڈاکہ مارا ہے کہ وہ ساری عمر کا مفلوج کر گیا بچے کو. سوچنا ہی بند کر دیا. وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ باپ غلط ہو سکتا ہے. اپنا بت اپنے بچوں کے سامنے خود توڑنا پڑتا ہے کہ بیٹا مجھے چیلنج کر, میں نبی نہیں ہوں, تو میری غلطی نہیں درست کرے گا تو کل دنیا میں ہر بندہ تجھے اپنے تابع کرتا رہے گا. تو خود اسپیشلی خواتین خود اپنے آپ کو کمزور کر رہی ہیں. آپ دنیا میں کسی نے کمزور کیسے بننے کی کتاب نہیں دی تھی آپ کو, خود آپ نے لکھی ہے وہ کتاب اپنے اپنے دلوں کے اور دماغوں کے اندر. نو ون گیو یو دا مینول ٹو بیکم ٹیمڈ. بزدلی یاد رکھیے گا, بزدلی ٹرین کی جاتی ہے, شجاعت فطرہ میں ہوتی ہے, کیونکہ غیرت فطرت میں ہوتی ہے. اتنی بڑی تعداد میں اتنے معاملات ہماری گلی محلوں میں ہو رہے ہوں اور مسلمان 25 کروڑ مرد زندہ ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شریر کو پتہ ہے کہ ہمت چوس لی گئی ہے پاکستانی مرد سے, ورنہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. آپ سمجھیں پولیس کی ایک کالونی ہے جہاں پولیس والے رہتے ہیں, وہاں جا کے کوئی چوری کر سکتا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے. لوگ کہیں گے یار ادھر نہیں چوری کرنی, باقی ہر جگہ, اس کے میں ہر گھر میں پولیس والا رہتا ہے. پھر سینیریو کو بلڈ اپ کر دیتا ہوں, سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ آپ کی مائنڈ کے لیے. ایک کالونی میں ہر گھر میں پولیس والا رہتا ہو, تھانہ نہ ہو, وہ کالونی ہے جہاں پہ پولیس والے اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں آ کے. وہاں ڈاکو اس لیے نہیں آتا کہ سب پولیس والے ہیں تو گولی چل جائے گی تو پولیس کی نفری اور گاڑیاں آ جائیں گی, نہیں, وہاں تھانہ کوئی بھی نہیں ہے. مگر چونکہ سارے پولیس والے ہیں اس لیے کوئی چور نہیں ادھر آئے گا. اتنی سمپل سی بات ہے جو میں سمجھ نہیں آ رہی. پولیس والے بندوق لے کے تو نہیں سوتے,
وردیاں پہن کے تو نہیں سوتے. اس کالونی میں چور کو کیوں ڈر لگتا جانے سے؟ خیر پاکستان پولیس کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، میں ایک آپ کو پتہ ہی ہے. بات سمجھ گئے؟ آئی ہوپ یو آر. کانسیپٹ بہت سمپل ہے. ہم لوگ پولیس والے رہی نہیں ہیں نا، صحابی پولیس والے تھے. ہمارے محلے میں چور ایسے کھل کے آتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے میں اس کے سامنے ڈاکہ ماروں گا، اس کے سامنے والے کے گھر میں، اور یہ سب سے پہلے اپنی بتی یہ بند کرے گا اپنے کمرے کی کہ میں تو سو رہا تھا. یہ ہے اصلی مسئلہ.